سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، صلاۃ خوف، غزوہ ذات الرقاع، امراء السلاطین کے نام خطوط، عمرۃ القضاء، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، غزوہ موتا، قریش کی عہد شکنی، فتح مکہ، وفود کی آمد، غزوہ حنین، طائف کا محاصرہ، غزوہ تبوک، حج کی فرضیت اور خطبہ حجۃ الوداع۔ لیجیے سماعت فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہد۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا۔ پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئی۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطاط کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حصن عدی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا۔ پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خراشان انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حصن نزار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی، مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعوں وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حیی بن اخطب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھیں، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے، جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہوئے۔ سیدنا عمرو بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے۔ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا،
لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ صرف آپ کے شایان نشان ہیں، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیماء کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی۔ راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ دوسری صبح آپ نے کھجور، گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے۔ سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی بنو انمار، ثعلبہ اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ 700 صحابہ کو ساتھ لیا اور 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی پہلے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا، وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا کہ وہ رقاع یعنی پیون تھے، اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے، جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایسے میں ایک مشرک اس طرف آ نکلا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونپ لی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم حوزہ اور عمان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی۔ مثلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ نجاشی کا نام اسحمہ بن ابجر تھا۔ آپ نے اسے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحمہ شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ کیا۔ نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔
پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کیا۔ وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے۔ اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی، اسے خط دیا۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے۔ بس اس نے یہ جواب دیا، مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما 2 لونڈیاں بھیجی۔ ان دونوں کا قبط میں بہت مقام تھا۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیے کے طور پر بھیجے۔ اس خچر کا نام دلدل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام لکھا۔ آپ نے اسے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لے آؤ، سالم رہو گے۔ اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے حوالے کر دیں، اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا۔ یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حارث کو خط ملا، پڑھ کر بولا: کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا: جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔ پھر اس نے قیصر سے جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ تب اس نے شجاع بن وہب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا۔ آپ نے ایک خط بصرہ کے امیر کے نام لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن عمرو غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا۔ ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جب ذیقعد کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔
चुनाचे इस मुद्दत में जो लोग शहीद हो चुके थे उन्हें छोड़कर बकिया सब लोग रवाना हुए और आले हुदैबिया के सिवा कुछ और लोग भी उम्रा करने के लिए हमरा निकले। इस तरह तादाद 2000 हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अबू रोहम गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने में अपना जानशी मुकर्रर किया। 60 ऊंट साथ लिए और नाजिया बिन जुंदुब असलमी को उनकी देखभाल का काम सौंपा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिले के वक्त अपनी कस्वा नामी ऊंटनी पर सवार थे। मुसलमानों ने तलवारें हमाइल कर रखी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में लिए हुए लब्बैक पुकार रहे थे। मुशरिकीन जबकि मुसलमानों का तमाशा देखने के लिए घरों से निकलकर काबे के शिमाल में वाक़े क़यान पहाड़ पर जा बैठे थे, उन्होंने आपस में बातें करते हुए कहा था कि तुम्हारे पास एक ऐसी जमात आ रही है जिसे यस्रिब के बुखार में तोड़ डाला है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो पहले 3 फेरों में कंधों को हिलाते हुए दौड़कर चलें ताकि कुफ्फार को मालूम हो जाए मुसलमान कमजोर नहीं हुए। इस तरह चलने को रमल कहते हैं। ये सुन्नत आज तक कायम है और क़यामत तक कायम रहेगी। अहले मक्का ने अगरचे मुआहदे की रूह से उम्रे की इजाजत दे दी थी, लेकिन थे वो बहुत तैश में। रूसाए कुरैश ने तो शहर को खाली ही कर दिया था और काबे के शिमाल में वाक़े पहाड़ क़यान पर चले गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए मुशरिकीन ने लाइन लगा रखी थी। आप मुसलसल लब्बैक पुकार रहे थे, यहाँ तक कि आपने छड़ी से हजर अस्वद को छुआ, फिर आपने तवाफ किया और सहाबाए किराम ने भी तवाफ किया। उस वक्त सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार हमाइल किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चल रहे थे और रिज्स के ये अशार पढ़ रहे थे। खल्लू बनिल कुफ्फार अन सबीलिही खल्लू फकुल्लुल खैर फी रसूलिही अल यौम नज़रिबुकुम अला तअवीलिही कमा ज़रबनाकुम अला तंज़ीलिही ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله اے ابنائے कुफ्फार, इनका रास्ता छोड़ दो कि सारी भलाई उसके पैगंबर ही में है। आज हम उसकी तावील पर तुम्हें मारेंगे जैसे उसकी तंजील पर तुम्हें मार चुके हैं, और मार भी ऐसी मारेंगे कि खोपड़ी अपनी जगह से छटक जाएगी और दोस्त को दोस्त से बेखबर कर देगी। इस तरह मक्के में आपने 3 दिन क़याम फरमाया और इस दौरान में सैयदा मैमूना बिन्त हारिस हिलालिया रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की। वो सैयदुश शुहदा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की खाला थी। उन्हें जब शादी का पैगाम मिला तो उन्होंने अपना मुआमला सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंप दिया, क्योंकि सैयदा मैमूना की बहन सैयदा उम्मुल फज़ल उन्हीं की ज़ौजियत में थी। सैयदना अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी कर दी। 3 दिन गुजरने के बाद कुरैश ने पैगाम भेजा कि मुआहदे की शर्त पूरी हो चुकी है, अब मुसलमानों को चाहिए कि मक्का से चले जाएं। आपने ये पैगाम मिलते ही रवानगी का हुक्म सादर फरमा दिया और वादे के मुताबिक शहर खाली कर दिया। मूता उर्दन में बलका के करीब एक आबादी का नाम है, जहां से बैतुल मक़दिस 2 दिन की मुसाफत पर वाक़ है। यहाँ के सरदार शुरहबील बिन अम्र गस्सानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर हारिस बिन उमैर अज़दी को शहीद कर दिया था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर उसके पास गए थे। इस तरह मजलूम हारिस के कत्ल से सफीरों की जानें खतरे में पड़ गई थीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबन 3000 की फौज ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के हमराह रवाना की और फरमाया, अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो जाफर अमीर हों, और जाफर शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा अमीर होंगे। इस्लामी लश्कर शिमाल की तरफ बढ़ता हुआ माआन पहुंचा और यहीं लश्कर ने पड़ाव डाला और जासूसों ने इत्तला पहुंचाई कि हिरक्ल कैसर रोम बलका के इलाके में माआब के मकाम पर 1 लाख रूमियों का लश्कर लेकर खैमजन है और उसके झंडे तले अरब के सहरा नशीन ईसाई कबाइल लखम, जुजाम, बलकैन, बहरा और बलीजी वगैरह के भी करीबन 1 लाख आदमी शहनशाह हिरक्ल की आमद पर वहां जमा थे। इसलिए हाकिम गस्सान ने हिरक्ल से मदद की दरखास्त की। हिरक्ल ने उसकी मदद के लिए फौज भेज दी। इस तरह मुसलमानों के मुकाबले में इतनी बड़ी फौज आ गई। मुसलमान सिर्फ 3000 थे और दुश्मन 1 लाख से ज्यादा। मुर्रिखीन ने उनकी तादाद 1.5 लाख तक लिखी है। इतनी बड़ी तादाद देखकर मुसलमान सोच में पड़ गए। इसके बारे में उन्होंने आपस में मशवरा किया तो कुछ लोगों का ख्याल था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहरीरी तौर पर दुश्मन की तादाद की इत्तिला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मजीद कुमक मिलेगी या कोई और हुक्म मिलेगा और उसकी तामील की जाएगी। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस राय की मुखालिफत करते हुए मुसलमानों से फरमाया, हम फतह और शिकस्त के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मैदान में आए हैं, लिहाजा फतह और शिकस्त से बेनियाज होकर लड़ो। उन्होंने ये अल्फाज कहकर लोगों को मजीद गरमा दिया, लोगों, अल्लाह की कसम, जिस चीज से आप कतरा रहे हैं ये तो वही शहादत है जिसकी तलब में आप लोग निकले हैं। हम तो महज इस दीन के बल पर लड़ते हैं जिससे अल्लाह ने हमें मुशर्रफ किया है, इसलिए आगे बढ़ो। हमें 2 भलाइयों में से एक भलाई जरूर हासिल होगी, हम गालिब आएंगे या शहादत से सरफराज होंगे। आखिरकार सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की पेश की हुई बात पर अमल किया गया और इस तरह जंग शुरू हो गई।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा सैयदना जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु फौज के सिपा सालार थे। सैयदना जैद बिन हारिसा निहायत जवामर्दी से लड़ते और दुश्मनों को मारते काटते आखिर शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद सैयदना जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु ने झंडा अपने हाथों में लिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के सगे भाई थे। 33 साल की उम्र थी। निहायत जवां मर्दी से लड़े, जिस्म पर 90 से ज्यादा जख्म खाकर शहादत का जाम नोश किया। इनके बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अलम हाथ में लिया और जंग शुरू की। आखिर शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौज की कमान संभाली और 1.5 दिन की शदीद तरीन जंग के बाद अपने से 40 गुना फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में 9 तलवारें सैयदना खालिद के हाथ से टूटी। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मदीने में उसी दिन तीनों सालारों की शहादत की खबर दी और बतलाया कि अब कमान खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गई है। और इसी जंग के बाद सैयदना खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब अता हुआ। सुलह हुदैबिया को मुनाकिद हुए 2.25 साल गुजर चुके थे और हिजरत का 8वां साल खत्म होने को था कि कुफ्फार मक्का ने अहद शिकनी की। हुआ ये कि कबीला बनु बकर ने, जो कुफ्फार का मुआविन और हलीफ था, कबीला बनु खुजा पर हमला कर दिया। ये कबीला मुसलमानों का हलीफ था। इसके नतीजे में बनु खुजा को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा। उन बेचारों ने अमान भी मांगी, भागकर खाना काबा में पनाह भी ली, मगर उन्हें हर जगह बेदरेग कत्ल किया गया। ये मजलूम जब इलाहक यानी अपने अल्लाह के वास्ते करके रहम की दरखास्त करते थे तो ये जालिम उनके जवाब में कहते थे ला इलाहल यौम, यानी आज अल्लाह कोई चीज नहीं। मजलूमों के बचे कुछ 40 आदमियों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अपनी मजलूमी और बर्बादी की दास्तान सुनाई। आमिर बिन सालिम खुजाई ने पुरदर्द नज्म में तमाम वाकयात सुनाए। इस नज्म के चंद अशआर का तर्जुमा ये है। कुरैश ने आपसे वादा खिलाफी की, उन्होंने उस मजबूत मुआहदे को जो आपसे किया था तोड़ डाला, हमें खुश्क घास की तरह पामाल कर दिया। वो समझते हैं कि हमारी इमदाद को कोई नहीं आएगा, वो तो जलील हैं और कलील हैं। उन्होंने वतीर में हमें सोते हुए जा लिया, हमें रुकू और सुजूद की हालत में पारा पारा कर दिया। इस तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कुरैश ने सुलहनामा हुदैबिया को तोड़ दिया। मगर बाद में जब उन्हें अपनी उजलत और आकिबत नाअंदेशी का ख्याल आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू सुफियान को मुआहदे की तजदीद के लिए भेजा। लेकिन ये एक सियासी चाल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब न दिया। इन हालात में इसके सिवा कोई चारा न था कि कुफ्फार की साजिशों के इस मरकज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि कुफ्फार को मुसलमानों की ताकत का सही अंदाजा हो जाए और वो साजिश करने की जुर्रत न कर सकें, न फसाद और लड़ाई पर आमादा हों। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबाए किराम के साथ हिजरत के 8वें साल रमजानुल मुबारक में मक्के की तरफ रवाना हुए। जब मक्का चंद मील के फासले पर रह गया तो आपने सहाबा के साथ पड़ाव किया और हुक्म दिया कि सब लोग अलग अलग आग रोशन करें, ताकि कुफ्फारे मक्का को मुसलमानों की कसरत तादाद का अंदाजा हो सके और नाहक खूंरेजी न हो। ये निहायत मुनासिब और कारगर तरकीब थी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुझाई थी। इस मंजर का मक्के के काफिरों पर बड़ा असर हुआ और इस कदर रोब बैठा कि उन्होंने इस मौके पर जंग के बारे में सोचा तक नहीं। रास्ते ही में उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मक्के पहुंचकर ये ऐलान किया, जो कोई हथियार फेंक देगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई खाना काबा के अंदर जाएगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई अपने घर के अंदर बैठ रहेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई अबू सुफियान के घर पनाह ले लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, जो कोई हकीम बिन हिजाम के घर पनाह लेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, भाग जाने वाले का ताक़ुब नहीं किया जाएगा, जख्मी को कत्ल नहीं किया जाएगा, असीर को कत्ल नहीं किया जाएगा। मंगल 17 रमजानुल मुबारक की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना हुए। आपने सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को वादी के तंग नाए पर पहाड़ी नाके के पास रोके रखें, ताकि वहां से गुजरने वाली अल्लाह की फौजों को देख सकें। सैयदना अब्बास ने ऐसा ही किया। कबाइल अपने अपने परचम लिए वहां से गुजरने लगे। जब कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान पूछते, अब्बास ये लोग कौन हैं? जवाब में सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते, बनु फलां, मसलन ये बनु सुलैम हैं। यहां तक कि अंसार का दस्ता गुजरा जिसका परचम सैयदना साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। उन्होंने कहा, अबू सुफियान आज खूंरेजी और मार धाड़ का दिन है, आज काबा हलाल किया जाएगा। अबू सुफियान बोले, अब्बास पामाली का दिन मुबारक हो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब्ज दस्ते में तशरीफ लाए।